Recording in الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. یہ بولے اللغة، لغة language. الصمد کیا ہو گیا؟ صمد ہو گیا سیلف سفیشینٹ ماسٹر، یا صمد ہو گیا انڈیپینڈنٹ بینگ، جو ہوگا انڈیپینڈنٹ بینگ. یا جو نا عرب بولتے صمد اس کو جو کرتا تھا جہاد بہت ٹائم تک، وہ کھاتا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، 2 4 دن تک وہ لڑ رہا ہوتا تھا خالی، یعنی کہ وہ محتاج نہیں تھا کھانے کا، ایک حساب سے وہ تھا انڈیپینڈنٹ کھانے اور پینے سے. سمجھ ہو گیا ون فری آف نیڈ، اللہ سمجھ، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ غنی ہے. یا سمجھ ہو گیا ایبسلیوٹ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہے وہ ایبسلیوٹ ہے، اس میں پرفیکشن، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ بالکل پرفیکٹ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے. تو سمجھ ہو گیا ہو السید الذی، ایسا لیڈر، ایسا سید، الذی یقصد یمس کن قصد چھ یوان کرنا، ہو از ساٹ فی الحوائج، مشکلاتن ویز، حاجاتن ویز، حوائج ہو گیا حاجاتن ویز، نیڈزن ویز، ولا یحتاج الی غیرہ، مگر بذات خود پان چن سو محتاج کنسی کہین تہ. وہو اللہ، سو چھ اللہ تعالیٰ، وحدہ لا شریک لہ، سو چھ اخ، تمس چھنہ کہین تہ شریک. جو یہاں پہ ہے نا ولا یحتاج الی غیرہ، فلاسفیکل کنٹیکسٹ میں ہے نا یہ وہ چیز ان کازڈ کاز، جو بولتا ہے کہ ہو کریٹڈ دا کریٹر. جو سوال کرتے ہیں ہو کریٹڈ دا کریٹر، جواب کیا ہے؟ اف سم تھنگ کریٹڈ دا کریٹر ہی ول ناٹ بی دا کریٹر دین. کیونکہ کریٹر مطلب ہو گیا، کیونکہ وہ بتا رہے گا پھر کریٹر. کوئی بولتا ہے کہ ہو کریٹڈ دا کریٹر، اس میں کوشچن میں ہی پیراڈاکس ہے، اس میں کوشچن میں ہی کیا ہے، کوشچن میں ہی پہلے یہ ہے لاجیکل فیلیسی ہے، جو بولتا ہے ہو کریٹڈ دا کریٹر. ہم نہیں کر سکتے کریٹر کو پیدا متا. کوئی بولے گا کہ اگر کاندر تھران ژۄچہِ، کاندر کم تھور، کاندر ما چھُ تھرنہ کینٛہہ. اف بیکر بیک دا بریڈ ہو بیک دا بریکر. یہ سوال کرنا کہ ہو کریٹڈ گاڈ، یہ سوال کرنا کہ خدا کو کس نے بنایا. یہ سوال کرنا ایسے ہی ہے جو بولتا ہے کہ ہو اف بیکر بیک دا بریڈ ہو بیک دا بیکر. تو یہ ہو گیا ایسے. تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کازڈ کاز ہے، اس کا کوئی کاز نہیں ہے، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے کسی، وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ نیسسری بینگ ہے، جس پہ تمام جتنے بھی موجودات ہیں نا، یونیورس جتنی بھی ہے موجودات، جو ہے جو موجود ہے، جو ایگزسٹنس جتنی بھی ہے، وہ ساری ڈپینڈ کرتی ہے اللہ تعالیٰ پہ، ورنہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتے. تو یہ ہو گیا سمد، جس پہ سب محتاج ہوں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. نہ ہی اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کا محتاج ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نا وہ روایت پڑھا تھا ہم نے اس ٹائم پہ، کتاب الاربعین میں لکھا ہے نا وہ حدیث، اگر دنیا کے سارے لوگ فاجر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دنیا ساری اچھی بن جائے گی، نیک دل والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کفو کیا ہو گیا؟ کفو ہو گیا اکویلنٹ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. مکافئن، وہی نا مکافئن، اس کا کوئی یہ نہیں ہے کیا، اکویلنٹ. وہ مماثلاً، اس کا کوئی مماثل بھی نہیں ہے. وہ نظیراً، اس کا کوئی نظیر بھی نہیں ہے. لفظ سیم ہے تینوں لفظ. نظیر ہو گیا اس کا کوئی ہم پلہ، اس کا کوئی نہیں ہے. ہم پلہ بولتے ہیں شاید اردو میں، ہم پلہ، ہم پلہ. تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ تٔمۍ سٕنٛد تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ کامپِٹنٹ کینٛہہ، کامپِٹنٹ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ کمپیٖٹ کٔرِتھ اللہ تعالیٰ سۭتۍ کِہیٖنۍ. سُہ واتہِ نہٕ تور تَتھ مرتبس تام کِہیٖنۍ نہٕ، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں اور نہ ہی اس کے ایکشنز میں. کوئی ویسا نہیں بن سکتا ہے، کوئی ویسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہو گیا کفو اکویلنٹ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے صفات جیسا کوئی صفت لے سکتا ہے. وہ نظیرن، تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ نظیٖر کینٛہہ، تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ شبیہ کینٛہہ، تٔمِس ہیوٗ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. وہی اس لیے مثال نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخلوق کے ساتھ، کیونکہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا نا یہ بات، کہ اگر ہم دیں گے مثال اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی مثال، تو ہم وہ مثال دے رہے ہیں مخلوق کا مشاہدہ کرنے کے بعد، کیونکہ ہم مخلوق خود بھی ہے، ہمیں صرف مخلوق دیکھی ہے. ہم دیکھیں مثال اللہ تعالیٰ پہ، وہ ہم دیتے ہیں مخلوق کو دیکھ کے، جو کہ غلط ہے. تو جو بھی کیفیت مجھے رب کے بارے میں آ رہی ہے،
اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے، کیونکہ مجھے وہ کیفیت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو مجھے ہونیس آ رہی ہے وہ مجھے آ رہی ہے مخلوق کا مشاہدہ کرنے کے بعد، کیونکہ میں نے خالی مخلوق دیکھی ہے. تو یہ ہو گیا مسئلہ. وجمع الکف اکفاف. کف کا جمع کیا؟ کف او اکفاف جمع اس کا اکویلنسی، اکویلنسی. وزیر کیا ہو گیا؟ وزیر ہو گیا معین، مددگار. منسٹر کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں نا وہ. مساعد بھی ہو گیا صحیح، مددگار. والجمع وزراء، جمع اس کا ہے وزراء. يرتحل مطلب ہو گیا یغادر المکان، یس کہاں جائے کر لی پتہ کس کن بے کی جائے. یسافر الى جهة اخرى، یو سفر کر کن بے کے ڈائریکشن کن، کن بے کی جائے کن. مثل قولنا، مثال ہماری اسٹیٹمنٹ کی طرح. ارتحل الطلاب، جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں رحلت کی، انہیں جرنی کی، انہیں رحلت کی، سفر کیا انہیں. لاداء العمرة، تاکہ وہ عمرہ ادا کر سکے. تو ایسی. اب کیا ہے؟ تدریب، اوکے، ایکسرسائز. استعمل هذه الكلمات في الجمل المفيدة، آپ کے لیے استعمال ان کلمات کو فائدہ مند جملوں کے اندر. الصمد، اللہ صمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. يرتحل الحجاج، يرتحلون إلى الكعبة عند أيام الحج، ہے نا. الحجاج يرتحل، وہ رحلت کرتے ہیں. إلى الكعبة، کعبہ کی اور. في أيام الحج، حج کا ایام کے اندر. وزیر، منسٹر، منسٹر وزیر. ابھی وزیرون، مائی فادر از اے منسٹر. کچھ ہی بول سکتے ہیں منسٹر، کیا بولیں گے؟ وزیرون. پتہ ہی نہیں. بولا کچھ آپ بتائیے کچھ، کیا بتائیں گے وزیر کو؟ الوزیر یعمل کثیرا، بہت کام کرتا ہے وہ. المناقشہ ہو گیا ڈسکشن یا سوال جواب. سوال نمبر ایک. اکتب سورة الاخلاص مع الضبط بالشکل، آپ لکھیے سورہ اخلاص کو ود ایکوریسی، شکل بھی ڈالیے ساتھ میں، نہیں کہ برابر کل قاف پہ پیش پھر لام پہ جزم، ایسے لکھنا کو سب کچھ، یہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں. مر ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ ربنا اللہ الذي خلق كل شيء وخلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر والشجرة وكل شيء في العالم. وربانا، ربنا الذي ربانا، لکھا نہیں یہاں پہ آپ کو اس پہ. ربنا الذي خلقنا وربانا بنعمته، جس نے ہمیں نرچر کیا ہے، جس نے ہمیں ریز کیا ہے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے. ورزقنا من الطیبات، جس نے ہمیں رزق دیا ہے پاک چیزوں میں سے. وبأي شيء نعرف ربنا، کون سی چیز سے ہم جانیں گے اپنے رب کو؟ نعرف ربنا بعلامات كثيرة، کثیر علامات سے. منها الليل والنهار والشمس والقمر، یہ سب چیزیں. والأرض والسماوات والأرض و و وإنزال المطر، باشا کرنا. وہ کیا ہم بول سکتے ہیں؟ اتنا ہی. الحمد للہ رب العالمین، ہے نا. عالمین اتنا کافی ہے، وہ دلیل کافی ہے اس کے لیے. کہا بیٹے ہم. سوال نمبر تین. بین معنی العبارت واذکر بعض الامثلة منها، آپ کریے عبارت کا معنی بیان، اور اب کریے ذکر کچھ بعض مثالیں اس میں سے. عبارت کیا ہو گیا جو نا سارا پیراگراف آ گیا، اس کا معنی بیان کرنے، وہ پتہ ہی ہے، آپ نے پڑھا تھا پچھلی بار. مت دلیل ان الدعاء عبادہ، دلیل کیا ہے کہ دعا عبادت ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے. دیکھیے جو شرک کرتے ہیں نا مسلمانوں میں سے، ان کو بولتے ہیں شرک مت کرو. وہ بولتے ہیں ہم کہاں شرک کرتے ہیں، ورنہ بھی تم کیوں ہمیں بولتے ہو ہم شرک کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ ہم کہاں شرک کرتے ہیں، ہم بس پکارتے ہیں غیر اللہ کو، کیونکہ وہ بڑے بزرگ تھے تو وہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، تو ہم خالی پکاریں ان کو. نعت دیں گے ان کو، دیوا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کو ہم پکاریں گے کہ بڑے بزرگ تھے. وہ ایسے بولتے ہیں. لیکن حدیث میں کیا کیا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یا الدعاء مخ العبادہ، دعا از دا ایسنس آف ورشپ، سپلیکیشن از دا ایسنس آف ورشپ. دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا ہی عبادت ہے. تو دعا کرنا غیر اللہ کو وہ شرک ہے، کسی کو پکارنا غیر اللہ کو حاجات کے لیے وہ شرک ہے. چاہے ہم کیوں نہ پکارے آپ سسم کوئی، وہ بھی شرک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک میں سب برابر ہے. جو ہے نا اس جو ہے نا قواعد الاربعہ، اس میں 4 قواعد لکھے ہیں محمد ابن عبد الوہاب نے. 4 قواعد، اس میں کتاب بھی چھپی ہے، اس میں کچھ لکھا ہے 4 فنڈامنٹلز آف توحید شاید، ہے نا. وہ آپ نے دیکھی ہوگی والی کتاب. اس میں 4 قواعد کیا ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں ابھی، مجھے بھی یاد نہیں آ رہے سارے.
قواعد الاربع، اس میں پہلا قاعدہ وہ بولتا ہے کہ شرک میں سب برابر ہے، یعنی کہ ہم دیکھیں کہ بیس یہی ہے سب کچھ. اس نے اچھا کیا اس کتاب میں، اس نے سارے سارے جمع کیے اس کتاب میں جتنے بھی رسالے ہیں. قواعد الاربع. قواعد الاربع، چار قواعد جو ہے. دیکھیے پہلا قاعدہ کیا ہے اس میں. پہلا قاعدہ اس میں یہ بولتا ہے کہ شرک میں سب برابر ہے. چاہے کوئی مانگ رہا ہے افسم کو، چاہے کوئی مانگ رہا ہے بڑے سے بڑے، عزیز سے عزیز ملک کو، ملک المقرب، کس کو بھی انسان مانگ رہا ہے تو وہ شرک ہے. اس میں سب برابر ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ میں پکار رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اتنا بڑا شرک نہیں ہے. اگر میں پکار رہا ہوں کسی اور غیر اللہ کو، کوئی پکارا ہے ہنومان کو، تو اس کا شرک ہے، میرا شرک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، شرک میں سب برابر ہے. یعنی کہ کسی بھی ایک کو نہیں پکارنا اللہ تعالیٰ کے سوا، کیونکہ مت دلیل علی ان الدعاء عباد نہیں. دلیل ہے وہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تم مت پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ایک کو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم مت پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ایک کو. ہے نا وہاں پہ وہ رول ہے النکرۃ فی سیاق النہی تدل علی العموم. جب نکرہ، جب انڈیفینٹ ناؤن آ جاتا ہے اس سیاق میں، اس کنٹیکس میں، جو ہوگا کنٹیکس کا نہی کا کنٹیکسٹ، پروہیبیشن کا کنٹیکسٹ، وہ دیتا ہے فائدہ عموم کا، جنرل میننگ آ جاتا ہے. احدن آ گیا نا یہاں سے، فلا تدعو مت پکارو مع اللہ احدن، یعنی کہ کسی بھی ایک کو نہیں پکارنا ہے. اور توحید کے بارے میں قرآن میں ایسی آیتیں آتی ہے، یا تو حسر اس میں ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے. یہ نہیں ہے ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد مانگتے، پھر وہ سب کرتے ہیں، واقعی کی عبادت بھی کرتے ہیں ساتھ میں. ہم تیری ہی عبادت کرتے، یو الون وی ورشپ، و ایاک نستعین، اینڈ یو الون وی آسک فار ہیلپ. جو نہیں مسئلہ یو الون الون اس کو بولتے توحید، ورنہ وہ توحید نہیں ہوتا ہے. وہ تو کفار ہی مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ہے دنیا چلانے والا، پرماتما ہے، ایشور ہے، بھگوان ہے بڑا سا، سپر نیچرل بینگ ہے، تو سب مانتے ہیں. دوسرا ہو گیا ایکنالوجنگ دا رول آف انٹرمیڈیریز ان شرک. کیونکہ شیطان پھر ایسے آ گیا کچھ لوگوں کو، شیطان نے کہا کہ شرک تو شرک ہی ہے، لیکن تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے. تم کیسے جاؤ گے اللہ تک؟ تمہیں لانی ہے پہلے سیڑھی سامنے، تب جا کے تم جاؤ گے اللہ تعالیٰ تک. یا یم ساتھ کانش کرواز سفرش میں کو سنا تھا وہ مثال دے رہا ہے کچھ گوچھ کے ساتھ پیونس نش پچو وات نواز سوئی بڑے منسٹرس نش. لیکن وہ دیتے نا مثال دنیا کی مثال، اللہ تعالیٰ کی ایسی مثال نہیں دی. وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بتا انسان ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں بولیں گے، آپ بتائیے کہ میں قریب ہوں اپنے بندوں سے، اور میں ہر پکارنے والے کے پکار کو قبول کرتا سنتا ہوں. اجیبو اجابت کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي انسان پس تم کرن میں دعا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي تم تھاو میں پر ایمان، تاکہ تم لبن ہدایت. کیونکہ دوسرا چیز کہ انسان بولتا ہے کہ اگر میں وسائط لاؤں گا، وسائط انٹرمیڈیٹریز لاؤں گا بیچ میں، تب جا کے میں اللہ تک پہنچاؤں گا، یہ بھی شرک ہے. کیونکہ وہ پھر اس کی عبادت کرتا ہے وسائطوں کی. جیسے قرآن میں آیت آ گئی ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم نہیں عبادت کرتے ان غیر اللہ کی، یا ہم نہیں پکارتے غیر اللہ کو، لیکن اس لیے تاکہ ہمیں غیر اللہ خدا کے نزدیک لے جائے. یہ بولتے مکہ کے مشرکین بولتے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. ابو جہل کتنی بار اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، روایتوں میں آ گیا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ وہ باقیوں کو بھی مانتے تھے، باقیوں کو، لات منات کو عزات کو. وہ بولتے ہیں ہمیں خدا تک یہی پہنچائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے سب جھوٹ ہے، افطرا جو تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ پہ. اللہ تعالیٰ اس سے بری بری ہے. تو یہ ہو گیا دوسرا چیز. اور ایک اور چیز بولتے ہیں محمد بن عبد الوہاب بولتا ہے کہ اس زمانے کے جو مشرک ہے نا وہ زیادہ بدترین ہے اس زمانے کے مشرکوں سے. کیونکہ اس زمانے جو تھے نا مشرک، وہ پکارتے اللہ تعالیٰ کو ہی جب وہ تھے بہت زیادہ مشکلات میں. مانیے وہ ہوتے تھے سمندر کے بیچ میں، پھر اطر طوفان کو سمندری جہاز میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس ٹائم وہ بولتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ وہی ہمیں اجازت ہے خالی یہاں پہ اس طوفان میں. لیکن اس زمانے کے جو مشرکین نا وہ کیا کرتے، وہ پکارتے ہیں خوشی میں، خوشی میں پکارتے ہیں وہ غیر اللہ کو، غم میں وہ آ جاتے ہیں غیر اللہ کے پاس. آج مجھے غم آ گیا، ایگزام آ گیا، کچھ اولاد نہیں مل رہا ہے، کچھ مصیبتیں آ رہی ہے، جاؤ غیر اللہ کے پاس پکارو وہاں پہ. تو زیادہ بدترین وہی ہے.
اس زمانے کے مشرق اس حساب سے. اور یہ اس نے لکھا ہے قواعد الاربعہ کے اندر. اور دیکھیے اگر انسان کرتا ہے نا کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، تھوڑا سا کرتا ہے کسی اور کے لیے بھی تھوڑا سا، تو وہ عبادت نہیں مانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہے وہ عبادت. یعنی کہ کوئی کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو کے لیے قربانی کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی کر رہا ہے کسی بزرگ کے لیے قربانی، تو وہ جو اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے نا وہ بھی قبول نہیں ہو جائے گی اس کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے اس کی نیک اعمال بھی. پھر شرک کرتی ہے نا اعمال کو برباد. لیکن اشرک لا يحبطن عملك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرتے بفرض محال، ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر آپ بھی کرتے تو آپ کے اعمال بھی ہم برباد کر دیتے. یہ تاکید سمجھائی جا رہی ہے کہ شرک کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سارے ضائع ہو جاتے ہیں جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا شرک سے. اور کیا بول رہا تھا آپ کو، بھول گیا کیا بول رہا تھا. شرک تو یہ ہو گیا ایسے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان کر سکتا ہے ہر کوئی مسئلہ نا کمپرومائز اسلام کے اندر. یہاں کچھ کمپرومائز نہیں چلتا ہے. جس نے یہاں کمپرومائز کیا وہ اسلام میں کمپرومائز کر رہا ہے سیدھے ہی. یہاں چلتا نہیں ہے یہ چیز. یہاں سخت ہے نا انسان کو بہت زیادہ سخت، ورنہ انسان کو ایمان نہیں جائے گا اس چیز سے کبھی کبھی. اچھا اس کے بعد ایجوز لنا ان نذبح لغیر اللہ، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ذبح کریں غیر اللہ کے لیے عدد اللہ کے لیے؟ لا يجوز لنا ہے نا، لا يجوز لنا ان نذبح لغیر اللہ تعالی. اذکر دلیلا علی ما تقول، دلیل ذکر کرو. اس نے وہ لکھی ہے نا قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجیے میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ربوبیت میں نہ الوہیت میں، نہ رب ہونے میں نہ عبادت میں، نہ اسماء و صفات میں. وبذالک امرت، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں پہلا ہوں سبمٹ کرنے والا اپنی ول کو ٹو دا ول آف اللہ. وہ ہو گیا مسلم. وانا اول المسلمین. تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں. اچھا بول رہے ہیں بین معنی الصمد، آپ کرو وضاحت. صمد مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیا تھا نا بھی یہ سمجھ کیا ہو گیا؟ انڈیپینڈنٹ، سیلف سفیشینٹ. کفو ہو گیا کیا؟ ایکویلنٹ، برابر جو ہوگا. یرتحل ہو گیا جرنی کرنا، سفر کرنا. نسک ہو گیا میری قربانی یا رائٹس آف سیکریفائس. یا شاید نسک بولتے ہیں ان کو نا ایسے کام جو ہوں گے ڈیووشن ایکٹس. کیونکہ ہم بولتے ہیں نا مناسک، مناسک حج، حج کے مناسک، مناسک نسک. مجھے پورا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن شاید میں ٹھیک بول رہا ہوں، اس میں شاید بول رہا ہوں ساتھ میں. اب جائیں گے ہم نیچے دیکھیے. اب یہاں سے میں کرنا ہے اسٹارٹ الدرس الثانی، سیکنڈ لیسن. الاسلام و دیننا، اسلام جو ہے وہ ہمارا دین ہے. دین ہو گیا وے آف لائف، دین ہو گیا وے آف لائف. اسلام جو ہے ہمارا ہے وہ وے آف لائف ہے. المدرس فی الدرس الماضی ان دا پاس لیسن عرفنا، ہم نے جانا کہ ان العبادت يجب ان تكون للہ ربنا وحدہ لا شریک لہ، کہ واجب ہے کہ عبادت ہم کریں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارا رب ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فمسم الدین الذی، کیا ہے اس دین کا نام جو الذي نحن فيه لعبادة الله تعالی، جس میں ہم ہے اور اس میں ہم کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت. سعید بول رہا ہے الدین الذي نحن فيه، جس دین میں ہم ہے وہ ہے هو دین الاسلام، وہ ہے اسلام. المدرس احسنت یا سعید، اے سعید ایکسلنٹ. والآن اذکر، اس ٹائم پہ تم مجھے مینشن کرو، ذکر کرو اچھا والآن اذکر، میں ذکر کروں گا لکم تمہیں معنی الاسلام، اسلام کا جو معنی ہے وہ کیا ہے. ثم حدیثا، اس کے بعد حدیث یجمع لنا، يجمع لنا يجمع لنا ارکان الاسلام، یس جمع کر اس خاطر سو حدیث اسلامک تمام ارکان یم چھ، یم پلرز آف اسلام چھ. ان الاسلام، اسلام کیا ہو گیا؟ هو الاستسلام، وہ ہو گیا استسلام. اب استسلام کیا ہو گیا؟ یہ بہت ضروری سمجھنا ہے. استسلام کیا ہو گیا؟ الاسلام هو الاستسلام. استسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن. سر تسلیم خم بولتے اردو میں، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا، اپنے ہاتھ گرا دینا، بولا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہول ہارٹیڈلی، ود کنوکشن، ان کو ایکسیپٹ کرنا. کوئی اس میں تردد نہ ہونا، ہیزیٹیشن نہ ہونا، ڈاؤٹ نہ ہونا، شک نہ ہونا. یہ ہو گیا کیا؟ اسلام. یہ ماننا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ الٹیمیٹ سورس آف گائیڈنس ہے اللہ تعالیٰ، ایسے ماننا.
الٹیمیٹ سورس آف گائیڈنس. جب آپ مانو گے نا کہ اللہ تعالیٰ جو الٹیمیٹ سورس آف گائیڈنس ہے، اس کے بعد جو آپ کام کرو گے نا، اس کو بولتے ہیں استسلام. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا الٹیمیٹ سورس آف گائیڈنس، اسی حساب سے اپنی زندگی گزارنا پھر، اور اسی حساب سے جو ہے اپنا پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ رکھنا اس حساب سے، جس حساب سے آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کیا اس کو بولتے ہیں الٹیمیٹ سورس آف گائیڈنس ہے. وہ ہو گیا استسلام. الاستسلام للہ تعالی بالتوحید، توحید کے ذریعے سے. والانقیاد، اوبیڈینس کرنا، لہو بالطاعہ، اس کی اوبیڈینس کرنا اطاعت کے ذریعے سے، اس کا ماننا اطاعت کرنا، ایک ہی معنی اس میں آتا ہے. والخلوص من الشرک، اور شرک سے پاک ہو جانا. ولا يقبل اللہ تعالی، يقبل اللہ من الناس دینا، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے قبول، ہرگز بھی قبول نہیں کرتا ہے دین غیر الاسلام، کوئی بھی وے آف لائف جو انسان کرے گا اڈاپٹ اسلام کے بغیر. قال تعالی، قال اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک خالی ایک ہی دین ہے، وہ ہو گیا اسلام، وہ ہو گیا اسلام. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے سیکھ کیا، جس نے تلاش کیا غیر الاسلام دینا، اسلام کے بغیر کوئی اور دین، اس کو لگا دین ناقص ہے، دین پورا نہیں ہے، میں کہیں اور جاؤں گا، میں وہاں دین سیکھوں گا، کوئی اور دین میں سیکھوں گا اس پہ عمل کرنے کے لیے، فلن يقبل منه، اس سے وہ دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. وهو في الآخرة من الخاسرین، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، وہ ہوگا آخرت میں لوزرز میں سے. اب پتہ ہے لیکن کچھ ہے نا، کچھ عالم، مجھے پتہ نہیں وہ ٹھیک بولتے ہیں کہ نہیں، وہ بولتے ہیں جو نا ان الدین عند اللہ اسلام، یہاں پہ اسلام سے کیا مراد ہے؟ استسلام. یعنی کہ جو سبمٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اسلام میں آ جائے گا. کس کے بعد اسلام کی دعوت نہیں آ گئی، لیکن پھر بھی وہ کس پہ، وہ فطرت پہ پھر بھی ہے، وہ نیچر پہ ہی ہے. اس حساب سے سمجھنا ہے آپ کو، آگے سمجھ، اس حساب سے سمجھنا ہے کہ اس نے کیا اڈاپٹ کیا اپنے فطرت کو ہی، اس حساب سے وہ رب پہ ایمان لا رہا ہے، اس حساب سے وہ نیک اعمال کر رہے ہیں. حدیث میں آ گیا جن تک اسلام نہیں پہنچ گیا ان کو ٹیسٹ ہو جائے گا قیامت کے دن، ان کو ٹیسٹ لیا جائے گا قیامت کے دن. یہ ہو گیا ایسے مسئلہ، ان کو ٹیسٹ ہوگا قیامت کے دن. فعلینا ان نتمسک، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم تمسک کریں. تمسک ہو گیا مضبوطی کے ساتھ، ٹو ہولڈ فرملی، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا کوئی چیز، ہو گیا تمسک. بهذا الدین، اس دین کے ساتھ، ونحافظ علیہ، ہم اس پہ اس کی حفاظت بھی کریں گے. اما الحدیث، را حدیث، الذي يجمع ارکان الاسلام، جو جمع کرتی ہے اسلام کے جو ارکان ہیں اس کو جمع کرتی ہے وہ، فهو الآتی، وہ ایسے ہے. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے، پہ ڈالی گئی ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پہ ڈالی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کے سامنے تذلل یا کیا بولتے ہیں عاجزی انکساری کی جائے، عبادت کی جائے، الا اللہ، صرف اللہ کے سامنے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے بندے اور رسول ہے. اور اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ مطلب ہو گیا الالہ، الہ ہو گیا ڈیٹی، ڈیٹی ہو گیا اس کی عبادت کی جاتی ہے. تو الالہ ہو گیا دا ڈیٹی یا دا گاڈ، یعنی کہ جو کہ حقیقی معبود برحق ہے، جس کی عبادت کرنا ہم پہ حق ہے، یا مستحق وہی ہے عبادت کا، کیونکہ اس نے ہی پیدا کیا زمین و آسمان کو، تو وہی عبادت کے مستحق ہونا چاہیے. معبودان باطل بہت سارے ہیں، اس لیے نہیں بولا ہے کوئی بھی نہیں معبود صرف اللہ تعالیٰ، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ معبود بہت سارے. کس نے بنایا پتھر کو معبود، کس نے بنایا گائے کو معبود، کس نے بنایا پیڑوں کو معبود، کس نے بنایا خود کو معبود اپنا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی اور جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنایا، اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، یعنی کہ وہ سارا مانتا ہے نفس کا ہی، جو کمانڈ دے گا نفس، ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں. تو اس کو بولتے، یہ بھی شرک ہے، لیکن اس کو بولتے علماء، اس کو بولتے نوع من الشرک، یہ ایک ٹائپ آف شرک ہے، کیونکہ یہ متا چاہے گا پورا اسلام کے باہر. مانیے، مانیے کوئی اتنا مان رہا ہے اپنے نفس کا کہ وہ خدا کوئی نہیں مان رہا ہے، وہ گیا ایتھیسٹ، وہ پورا کافر ہے اسلام کے باہر. کوئی اتنا مان رہا ہے اپنے نفس کا کہ وہ خدا کی بات نہیں کرتا ہے، غیر اللہ کی بات کرتا ہے، ہو گیا مشرک. کوئی اتنا مانتا ہے اپنے نفس کا، خدا کا تو مانتا ہے، کبھی کبھی اپنا بھی مانتا ہے. اس میں ٹائپس، اس میں ہوتی ہے نا وہ ہائرارکی، اس میں ہوتی ہے اپنی اپنی.
اسلام میں ہر چیز میں ہوتی ہے ہائرارکی. تو یہ ضروری ہے سمجھنا یہ سب چیزیں. ورنہ پتہ ہے انسان کیا کرتا ہے کوئی نا کوئی دیتا ہے چھوٹی. اور پتہ ہے جو ہوتے ہیں نا کم عقل انسان, جو دماغ سے کم ہوتے ہیں انسان, وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ اور جو دماغ سے زیادہ انسان ہوتے ہیں وہ کیا اچھی چیز کرتے ہیں. جو ہوتے ہیں نا نان انٹلیکچوئل پیپل یا نان ریشنل پیپل, وہ دیتے ہیں براڈر کنکلوژن بیسڈ آن لٹل ایویڈنس. میرے پاس ایویڈنس کم ہے, میں دے رہا ہوں بڑے بڑے کنکلوژنس, وہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر, وہ اسلام کے بعد, یہ اسلام کے بعد. جو ہوتا ہے نا دماغ والا انسان, وہ دیتا ہے براڈر نالج کے بیس پہ, براڈر پرسپیکٹو بیس پہ, نیرو آؤٹ کم دیتا ہے, وہ نیرو رزلٹ دیتا ہے. وہ چھوٹی بات کرتا ہے بہت براڈر چیزیں دیکھنے کے بعد. تو یہ فرق ہوتا ہے اس چیز میں. تو ایسے سمجھنا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہیرارکی سمجھنا اسلام میں. ورنہ انسان دیتا ہے ہر ایک کو حکم غلط کا, جس کا حکم اس کو نہیں دینا چاہیے جذبات میں آ کے. تو یہ ہو گیا شہادت لا الہ الا اللہ. اس کو بولتے ہیں شہادتین. کیا بولتے ہیں؟ شہادتین, دو گواہیاں دینا ہے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول, اس کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گو اسلام وہ گۄڈنیُک رکن کس, اسلام کا جو پہلا پلر ہے وہ کیا ہے؟ شہادتین, دو گواہیاں دینا. شہادہ گواہیاں کیا ہو گیا؟ شہادہ ہو گیا نا یہ ٹیسٹیمونی, وٹنس, یعنی کہ ڈکلیریشن آف فیتھ. میں اپنی فیتھ کا اظہار کر رہا ہوں ساروں کے سامنے. میں ڈرتا نہیں ہوں, میں اندر سے رکھتا ہوں, میں سب کے سامنے اظہار کر رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں چھپا نہیں رہا ہوں یہ چیز, اور نہ ہی میں شرما رہا ہوں کسی کو بولنے سے, اور نہ ہی مجھے یہ مسئلہ اس میں آتا ہے. وہ ایتا الزکا, اور زکوٰۃ ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. و صوم رمضان, اور ولی اقام صلاح, نماز پڑھنا, نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا نہیں ہے, لکھا ہے قائم کرنا مطلب کیا؟ ٹو اسٹیبلش دا پریئر, یعنی کہ اس کے واجبات, نوافل, نوافل, اس کے شروط, اس کے واجبات, اس کے سنن, سب کا خیال رکھنا ہے انسان کو. وہ ایتا الزکاہ, زکوٰۃ ادا کرنا. و صوم رمضان, رمضان کے روزے رکھنا. وہ حج البیت, اور حج بیت اللہ کرنا. اور روایت میں آ گیا نا وہاں پہ ان استطاعت الی سبیلا, اگر تمہیں استطاعت ہوگی, اگر تمہیں ہوگی استطاعت, مالی استطاعت یا بدنی استطاعت, اس کے لیے. متفق علیہ, متفق علیہ کیا ہو گیا؟ اس میں اتفاق ہے دو, متفق علیہ ہو گیا, اس میں اتفاق ہے دو اماموں کا, امام مسلم, امام بخاری, امام مسلم. تو متفق علیہ ہو گیا وہ روایت جو صحیحین میں ہوگی. صحیحین بولتے ہیں بخاری اور مسلم کو, دو ایسی کتاب حدیث جس میں کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہے, جس میں ساری کی ساری روایتیں صحیح ہے. بخاری میں کچھ 7200 ایسے کچھ روایتیں, مسلم میں بھی لگ بھگ اتنی ہی ہے. لیکن اصل میں پتہ کتنی روایتیں خالی بنتی ہے؟ 2000 250 ایسا ہی کچھ, 2500 روایتیں ایسی کچھ, کیونکہ اس میں ہوتی ہے ریپیٹیو روایتیں ہوتی ہے اس میں. تو صحیح روایتیں بہت کم ہیں, اور ضعیف روایتیں بہت زیادہ ہیں صحیح سے. صحیح روایتیں بہت زیادہ کم ہیں, اور ضعیف روایتیں بہت ہی زیادہ زیادہ ہے, لاکھوں میں ضعیف روایتیں. اس لیے انشاءاللہ ہمیں یہ بہت ضروری ہے اللہ کی قسم یہ سمجھنا. اس لیے میں کہہ رہا ہم رکھیں گے سنڈے کے دن شام کو ہم پڑھتے ہیں کیا؟ منہاج المسلم. پھر ہم پڑھیں گے ایک اور چیز, اس کو بولتے ہیں اصول الدین, اصول تفسیر, پرنسپلز آف ایگزیجسس, اصول حدیث, پرنسپلز آف یہی حدیث کے بارے میں, اور اصول فقہ, پرنسپلز آف جورسپروڈنس. میں نوٹ بنائیں گے اس کے, ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل سے. وہ میں کو سینڈ کروں گا نوٹ کے اس کے بعد ہی, لیکچر کے بعد ہی انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے وہ سارے اصول. کیوں کوئی روایت ضعیف ہوتی ہے, حسن ہوتی ہے, موضوع ہوتی ہے, معضل ہوتی ہے, منقطع ہوتی ہے, شاذ کیا ہو گیا, علت کیا ہوتا ہے, جرح تعدیل کا علم کیا ہے, سب کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ. منکر کیا روایتیں ہوتی ہے, مرفوع کیا ہو گیا, موقوف کیا ہو گیا, مقطوع کیا ہو گیا, وہ انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے. اس زمانے میں کیسے سمجھنا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. امام مسلم واللفظ للامام مسلم. اب جو یہ ہے نا الفاظ, یہ امام مسلم سے, یہ والی روایت مسلم کے الفاظ ہے, لیکن معنی سیم ہے, بخاری اور مسلم میں بھی, دونوں میں آئی ہے یہ والی روایت. اب اس میں بھی آپ اپنی حکمت ہے, کیونکہ پہلی حکمت کیا ہے؟ پہلے تو پتہ ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ضروری ہے بولنا, پہلے گواہی دینی ہے اس کی, شہادت ہے ان کی. اس کے بعد اقام صلاح, نماز قائم کرنا. کیوں ہے آپ دیکھیں گے ہم کیوں ہے ارکان اسلام 5, اتنا اس میں کیوں امپورٹینس ہے ان 5 چیزوں میں؟ پہلی بات, نماز اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے نا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی نا امتن قصدن, چھوڑی نا, پڑھی نہیں نماز, چھوڑ دی نماز ہی, فقط کفر, اس نے کفر کیا. عرب کے عالم بولتے جس نے ایک نماز چھوڑی اس کو, وہ کافر بن گیا, اس کو جنازہ نہیں پڑھنا ہے اس کو نا. جس نے ایک نماز چھوڑی اس کو طلاق ہو گیا بیوی کے ساتھ. یہ بھی ایک روایت, ایک اس نے عالم نے فتویٰ دیا تھا ایک بار.
اتنا وہ ہم نماز میں شدت کرتے اس چیز میں، بولتے ہیں تارک الصلاۃ کافر ہے، جو نماز، جو اس میں اجماع ہے، جو بالکل بھی ساری نماز چھوڑتے ہیں نا، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں، وہ سیدھے کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے کفر میں، کیونکہ وہ بتا مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، دیر از نو ون وردی آف ورشپ ایکسیپٹ اللہ، وہ ورشپ ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کافر ہے، اس میں اجماع صحابہ کا کہ جو بالکل یہ نماز چھوڑے گا ساری، وہ کافر ہے۔ وہ ایتا از، اچھا نماز کیوں فرض ہے نا، پہلی بات ہے اس میں انسان کو نماز کیوں فرض کی گئی ہے؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو فوکس آ جاتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اور جو ہوتا ہے نا اندر سے ایموشنل وائڈ ہوتی ہے، میں بولتا ہوں ایموشنل وائڈ، اسپرچول وائڈ جو اندر سے ہوتی ہے، خالی جگہ ہوتی ہے، وہ بھرنی ہے انسان کو عبادت سے، ورنہ وہ فل نہیں ہو جائے گی وہ، اور جب تک وہ فل نہیں ہو جائے گی انسان کو خوشی نہیں ملتی دنیا میں اس چیز سے، اس کو بولتے ہیں کیا نا، ایموشن اسپرچول وائڈ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے کسے؟ نماز پڑھنے سے۔ پہلا ہو گیا یہ چیز، دوسرا ہو گیا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا، سجدہ یا جتنے بھی انسان کی نماز جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک ریدمک موشن ہوتا ہے نا نماز میں، اس سے ہوتی ہے نا سرکولیشن ہو جاتی ہے باڈی کے اندر، انسان پہلے ہاتھ باندھتا ہے، پھر ہاتھ چھوڑتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے، رکوع کرتا ہے، جینوفلیکشن، سجدہ کرتا ہے، پروسٹریشن، اس میں الگ الگ ان پوسچر سے الگ الگ جگہ پہ کیا جاتی ہے سرکولیشن برابر۔ اس میں ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، مطلب وہ دکھاتا ہے برابر نا، ایک چیز دکھاتا ہے وہ اس کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی چیز دکھاتا ہے وہ اس سجدے میں کیا کیا سائنٹیفک بینیفٹس ہے۔ جیسے سجدہ جب انسان کرتا ہے نا تو ہوتی ہے نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز، نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز مطلب نیورون، یہ نیورولل ڈیزیز ہے، مطلب نرو ڈیزیز ہے ایسی کہ اس میں نرو سیلس ختم ہو جاتی ہے، ڈیجنریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں تک بلڈ سپلائی نہیں پہنچتی ہے، لیکن جو سجدہ کرے تو بلڈ سپلائی کہاں پہنچتی ہے؟ ہر جگہ دماغ میں پہنچتی ہے، تو نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز سے ہم بچ سکتے ہیں، رسک اس کی کم ہو جاتی ہے سجدہ کرنے سے۔ تو یہ سب اس میں ہے فائدہ نماز پڑھنے میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے انسان کو کہ انسان اپنے آپ کو یاد رکھے گا، سیلف ریفلیکشن، مائنڈ فلنس، وہ آتی ہے نماز پڑھنے سے، جب انسان اپنے آپ کو یاد کرے گا، کیونکہ انسان بہت ٹائم اسپینڈ کرتا ہے باقی انسانوں کے ساتھ، ہے نا، زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اپنے ساتھ ہی، اپنے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اپنے ساتھ بھی اسپینڈ کرنا ہے، کیونکہ جو انسان خود کے ساتھ خوش ہوتا ہوگا وہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا ہے، تو پہلے اپنے آپ سے خوش رہنا ہے انسان کو، وہ رہتا ہے انسان جب وہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ تب وہ سمجھتا ہے تب اس کو خود کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری قدر و قیمت ہے، مجھے اب ضرورت نہیں ہے کسی اور کے پاس ہو میری قدر و قیمت، میرے لیے وہی کافی ہے۔ تو یہ ہو گیا اس میں یہ مسئلہ۔ اور اور جتنے بھی ہیں یہ چیزیں، مطلب نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس سے ایک روٹین آ جاتا ہے نا انسان کو برابر، یہ کام ادھر تک کرنا ہے، یہ کام ادھر تک کرنا ہے، ہمیں ہوتا ہے نا باڈی میں وہ سرکاڈین ردم ہوتا ہے، سرکاڈین کیا بولتے ہیں، سرکاڈین ردم بولتے ہیں شاید اس کو، سرکاڈین سائیکل، مانی ایک حساب سے ہمارے اندر ایک کلاک لگا ہوتا ہے ہماری باڈی میں، مانیے اب پتہ ہے کبھی کبھی کیا انسان کو ہوتا ہے، جیسے مجھے ہو گیا تھا اصلی، مجھے تھا نا ایگزام پچھلے دنوں میں پڑھتا تھا پھر شام شام کو ہی، پھر سوتا تھا صبح صبح، اب مجھے ہو گیا پھر آدھ بجے نیند آتی نہیں تھی شام شام کو بہت ٹائم تک، اب 5 10 20 دن 10 دن سے 5 6 دن سے نیند نہیں آ رہی ہے شام کو، تو یہ ہوتا ہے اس چیز سے نا، یہ ہوتا ہے پھر نیند ہی نہیں آتی ہے بہت ٹائم تک، پھر کرنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ عادت، اتنا آج سوئیں گے 12 تک، پھر کل سوئیں گے 11 تک، پھر 10 تک، ایسے ہی، تو یہ نا ہمارا باڈی کا جو ہوتا ہے سرکاڈین ردم، وہ رہتا ہے یاد ہی پیریڈس میں رہتا ہے وہ چیزیں یاد، ایسا یہاں تک کہ کیا، یہاں تک یہ کہ ڈے اینڈ نائٹ کا سائیکل وہ یاد رکھتا ہے، تو وہ ہوتا ہے امپروو نماز پڑھنے سے، کیونکہ انسان پتہ ہے نا 5 نمازیں پڑھنی ہے برابر، تو اسے بیلنس ڈسپلن رہتا ہے انسان کو لائف کے اندر، بہت زیادہ ڈسپلن اس سے آتا ہے ان چیزوں سے ہی، تو یہ ہو گیا یہ چیز بھی، روٹین بن جاتا ہے، ایموشنل بیلنس آ جاتا ہے، ایموشنل ریزیلینس آ جاتی ہے، مطلب انسان کو یہ آ جاتا ہے نماز پڑھنے سے۔ اور جو تھا نا ہماری باڈی میں پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، ایک تو ہوتا ہے آٹونومک نروس سسٹم، دوسرا ہوتا ہے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، کو بولتے ہیں فائٹ اور فلائٹ ریسپانس، وہ بھی ہو جاتا ہے ایکٹیویٹ نماز پڑھنے سے، تو اٹینشن بہت آ جاتا ہے انسان کو، فوکس آ جاتا ہے انسان کو کوئی بھی کام کرنے کے ٹائم پہ۔ اب ہے زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ پہلی بات ہے زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے پاک کرنا، تزکیہ نفس کیا ہو گیا، پیوریفائنگ دا سول، تزکیۃ النفس، نفس پاک کرنا۔ پہلی بات یہی ہے کہ ویلتھ ریڈسٹریبیوشن، اگر زکوٰۃ نہ دیں گے ہی لوگ
تو جتنے جو ہوں گے نا امیر، وہ جائیں گے زیادہ سے زیادہ امیر، غریب ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ غریب. تو یہ بیلنس مینٹین کرنے کی زکوٰۃ رکھی گئی ہے تاکہ فلو آف ویلتھ ہو جائے، تاکہ پیسے جو ہے وہ فلو ہو جائے کمیونٹی کے اندر، کوئی غریب نہ رہ جائے، سب اپنی بیسک ریکوائرمنٹس پوری کر سکے. دوسرا ہو گیا مانی زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے. تو جو لوگ ہیں وہ جائیں گے کرائم میں، جن کے پاس ضروری حاجات نہیں ہو وہ پورا کریں گے کرائم سے ہی، چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے اس چیز سے. تو کرائم سے بچ سکتے ہیں ہم. سوشل ویلفیئر کے لیے بھی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ایسے ہی جب انسان کوئی چیز خرچاتا ہے نا، تو اس کی جو ہے نا گریڈینس، لالچ، سیلفشنس جو ہوتی ہے انسان کو، وہ ختم ہو جاتی ہے انسان کو زکوٰۃ دینے سے. اور شکر آ جاتا ہے انسان کو کہ بہت میں دے رہا ہوں زکوٰۃ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنا کہ میں دے رہا ہوں یہاں سے زکوٰۃ. تو انسان کو آتی ہے شکر کی کیفیت ذہن میں. اور پھر پتہ ہی ہے اس سے اکنامک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے معاشرے میں، جو ہے اکنامی پھیل جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ انسان کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، انسان کی اسپرچویلٹی اچھی ہو جاتی ہے. آ، جیسے نا وہ ایک آدمی بولتا ہے نا وہ کہ مال خرچانا خود پہ نفس کا عمل ہے، تو اس پہ خرچانا یہ روح کا عمل ہے. جیسے روزہ کھانا نفس کا عمل ہے، روزہ رکھنا روح کا عمل ہے. یہ سب روح کے اعمال ہے سارے. روح چاہتی ہے میں ایسے اعمال کرتی، ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی روح بہت زیادہ. کیونکہ پتہ اندھ ہے ہی، مطلب انسان ڈیزائرس کی اندھ ہے ہی نہیں کوئی، اور نہ وہی کبھی پورے ہو سکتے ہیں انسان کو. تو جتنا جیسے نا ڈیزائر کا مطلب ہو گیا کیا؟ پریشانی. اٹیچمنٹ یا ڈیزائر کا مطلب ہو گیا مٹیریلسٹک اٹیچمنٹ ہونا، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا انسان کو؟ کیا ہوگی؟ پریشانی. تو یہ ہو گیا ایسے، وہ ہوتی ہے ختم انسان کو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، انسان حج کرنے سے. تو یہ ہو گیا روزے کے بارے میں. اور روزے کے بارے میں ایک ضروری سائنٹیفک ریسرچ ہے نا، دو تین ریسرچ. جیسے ہماری باڈی میں ہوتا ہے BDNF، برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر. وہ ہوتا ہے ریلیز فاسٹنگ کرنے سے. جو ہم کہتے ہیں وہ انٹرمیٹڈ فاسٹنگ، مطلب 16 گھنٹے روزہ، 8 گھنٹے ریسٹ کرتے ہیں ہم بیچ میں پھر، ہے نا. اس کو بولتے ہیں سائنٹیفک ٹرم سے کچھ بولتے ہیں انٹرمیٹڈ فاسٹنگ بولتے ہیں اس کو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے BDNF ہوتا ہے ریلیز، برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر. مطلب ایک حساب سے کھانا ملتا ہے ذہن کو، دماغ کو کھانا ملتا ہے. اس سے پھر ہوتی ہے یہ دماغ بڑھ جاتا ہے، ان شارٹ مطلب نیو برین سیلز بن جاتی ہے اس سے. اور ہمیں سنا ہوگا آٹوفیجی ہوتی ہے نا، آٹوفیجی. آٹوفیجی مطلب ہو گیا خود سیلز کھاتی ہے خود کوئی. پرانی سیلز ختم ہو جاتی ہے، ڈیریج ہو جاتی ہے، اور نئی سیلز ریپیئر ہو جاتی ہے، بن جاتی نئی نئی سیلز کھانے سے نا، روزہ رکھنے سے. اور ڈیٹازیفیکیشن آف فیٹ ہو جاتی ہے، ڈیٹازیفیکیشن. اس سے ٹاکسنس ہوتے ہیں ریلیز، اس سے باڈی کو پھر ملتا ہے فائدہ، میٹابولک فائدہ ملتا ہے انسان کو. اور ہوتا ہے نا کسی کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز؟ ان کے جو ہوتا ہے نا انسولین ہارمون، جس سے مطلب یہ ہوتا ہے بلڈ باڈی شوگر لیول ہوتا ہے مینٹین، اس سے نا انسولین سے. اس کو کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، انسولین جو ہوتے ہیں نا ریسپٹرز، وہ سینسٹیو نہیں ہوتے، وہ خراب ہو جاتے ہیں. اس سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو وہ انسولین سینسٹیوٹی کو امپروو کرتا ہے روزہ رکھنا. انٹرمیٹڈ فاسٹنگ اس کو بولتے ہیں. 16 گھنٹے روزہ رکھنا، 8 گھنٹے کیا کرنا؟ افطار کرنا. پھر مطلب 8 گھنٹے لگ بھگ قریب قریب اس کو ایسے سمجھنا ہے. اور کیا تھا؟ اور بس اتنا ہی مجھے پتا ہے. اب دیکھیں گے ہم یہ، اب کیا ہے؟ حج البیت، حج بیت اللہ کرنا. حج نا حج، حج بولتے ہیں عربی میں شاید